سرزمین ہندوستان کے اوپر بد زبانی کرنے والے، گندی زبان کو کھولنے والے اور اس چیز کا دعویٰ کرنے والے کہ ہندوستان کی سرزمین کے اندر رہنے والے لوگ جو یوں کہتے ہیں کہ ہندوستان ہماری ماں ہے، وہ لوگ اسی سرزمین کے سینے پر چڑھ کر جھوٹ کو پھیلاتے ہیں، دغا کو پھیلاتے ہیں، سود کو پھیلانے والے لوگ اور زناکاری کو پھیلانے والے لوگ، شراب نوشی کو پھیلانے والے لوگ، جوا اور سٹے کو پھیلانے والے لوگ۔ تم بتاؤ، تم اسی سرزمین کے سینے پر چڑھ کر ان تمام کی تمام برائیوں کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہو۔ آج اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسلام کو کہا جاتا ہے کہ اسلام طاقت کے بل پر پھیلا ہے، اسلام تلواروں کے زور پر پھیلا ہے۔ نہیں نہیں، اسلام طاقت کے بل پر نہیں پھیلا، اسلام تلواروں کے بل پر نہیں پھیلا، بلکہ اسلام اخلاق مندی کے بل پر پھیلا ہے۔ اسلام رسول کی اخلاق کی وجہ سے پھیلا ہے۔ اسلام کو لوگوں نے اپنایا ہے، رسول کی سیرت کو دیکھ کر اپنایا ہے، رسول کے اخلاق کو دیکھ کر اپنایا ہے، رسول کے کردار کو دیکھ کر اپنایا ہے۔ لوگوں نے دیکھا ہے اسلام امن اور آشتی کا مذہب ہے، اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، اسلام محبتوں کو تقسیم کرتا ہے، اسلام لوگوں کو پناہ دینے والا مذہب ہے۔ اسلام نے اس دنیا کے اندر عورت کے مقام کو بتلایا ہے۔ اسلام نے آنے کے بعد انسانیت کو اس کے مقام کو پہچانا ہے۔ اسلام نے آنے کے بعد انسان کو بتایا ہے کہ زندگی گزارنے کا سلیقہ کیا ہے، انسان کو بتایا ہے کہ وقت کو گزارنے کا طریقہ کیا ہے۔ اور اسلام کو بدنام کرنے والوں، تمہیں پتہ بھی ہے سرزمین ہندوستان کے اوپر جب اسلام آیا ہے تو اسلام تلوار کے بل پر نہیں آیا، اسلام طاقت کے بل پر نہیں آیا، بلکہ اسلام اخلاق مندی سے آیا ہے۔ سرزمین ہندوستان کے اوپر لوگ کہتے ہیں کہ اسلام محمد بن قاسم جب آیا ہے اس وقت آیا ہے۔ نہیں نہیں، محمد بن قاسم تو سرزمین ہندوستان پر سن 90 ہجری کے اندر آیا ہے۔ آپ اس سے پہلے کا زمانہ دیکھیے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، مدینے کی سرزمین پر عمر بن خطاب خلیفہ بنے بیٹھے ہیں۔ اسی دور کے اندر سن 15 ہجری کے اندر سرزمین ہندوستان پر عرب کے لوگ آتے ہیں۔ کس وجہ سے آتے ہیں؟ تجارت کے واسطے آتے ہیں، کاروبار کی وجہ سے آتے ہیں۔ یہاں آنے کے بعد تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، لوگوں سے معاملات جڑتے ہیں، لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے۔ یہاں کے لوگ ان عرب کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، یہ کیسے انسان ہیں، کتنی سچائی کے ساتھ اپنی تجارت کو کر رہے ہیں، کتنی سچائی کے ساتھ اپنے کاروبار کو کر رہے ہیں۔ ان کی تجارتوں کے اندر نہ دھوکہ ہے، نہ فریب ہے، نہ جھوٹ ہے، نہ بدعہدی ہے۔ یہاں کے لوگ ان لوگوں کو، ان کی اخلاق مندی کو، ان کی سچائی کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس مذہب کے ماننے والے ہو، تم کس مذہب کے اوپر عمل کرنے والے ہو۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ وقت ہوتا ہے 5 وقت کی نماز ادا کر رہے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ لوگ انہیں دیکھ کر تعجب کرتے ہیں کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم اپنے ایک رب کو ماننے والے ہیں، ایک رسول کو ماننے والے ہیں۔ اللہ نے ہمارے درمیان ایک رسول کو بھیجا تھا، ایک نبی کو بھیجا تھا، ایک پیغمبر کو بھیجا تھا، ایک اوتار کو بھیجا تھا۔ ہم اسی رسول کی سنتوں پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، ہم اسی رسول کو ماننے والے لوگ ہیں، ہم اسی رسول کے لائے ہوئے دین پر عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ اس رسول پر اللہ تبارک و تعالی نے ایک کتاب اتاری ہے جسے ہم قرآن کریم کہتے ہیں، اور ہم اسی قرآن کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، اسی رسول کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، اسی کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ لوگ انہیں دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں۔ یہ چرچا پورے ملک کے اندر پھیلتی ہے، اور اس ملک کے اندر اس وقت کا جو بادشاہ تھا، اس وقت کا جو راجا تھا،
جسے تاریخ نے چیرانند کے نام سے یاد کیا ہے، چیرانند کے نام سے جانا ہے، چیرانند کے نام سے پکارا ہے، جب اس بادشاہ تک یہ بات پہنچتی ہے، وہ دیکھتا ہے یہ کتنے امانت دار لوگ ہیں، کتنے دیانت دار لوگ ہیں، کتنے سچے لوگ ہیں، وہ ان سے کہتا ہے کہ تم لوگ نماز ادا کرتے ہو تو کیوں نہ میں تمہارے لیے ایک جگہ متعین کر دوں تاکہ تم وہاں جمع ہو کر اپنی عبادت کر لیا کرو، اپنے رب کو یاد کر لیا کرو، اپنے رب کو پکار لیا کرو، اپنے رب کی پرستش کر لیا کرو، مجھے بتاؤ کہ تم اس جگہ کو کیا نام دو گے؟ وہ نبی کے صحابی، وہ عرب کے جوان لوگ، وہ عرب کے لوگ، وہ تاجر لوگ اس بادشاہ سے کہتے ہیں کہ ہم اس جگہ کو مسجد کا نام دیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سرزمین ہندوستان کے اوپر سب سے پہلی مسجد بنوانے والا چیرانند بادشاہ تھا کہ جس نے مسلمانوں کے لیے سرزمین ہندوستان کی کیرالہ کے اندر مسجد کو تعمیر کرایا ہے، اور وہ مسجد آج بھی کالی کڑی کے اندر موجود ہے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، محمد بن قاسم کی تاریخ کو تاتار کیا جاتا ہے، محمد بن قاسم کے اوپر الزام تراشی کی جاتی ہے کہ محمد بن قاسم اس ملک کے اندر طاقت کے بل پر آیا تھا، محمد بن قاسم تلوار کے بل پر آیا تھا، محمد بن قاسم یہاں فساد پھیلانے کے لیے آیا تھا۔ نہیں، محمد بن قاسم تو یہاں پر اپنی بہن کی عزت کو بچانے کے لیے آیا تھا، محمد بن قاسم تو یہاں پر ان تاجروں کو نکالنے کے لیے آیا تھا جو یہاں کے راجا نے ان تاجروں کو روک لیا تھا، ان تاجروں کو قیدی بنا لیا تھا، ان کا مال لوٹ لیا گیا تھا۔ محمد بن قاسم تو ان کی حفاظت کے لیے آیا تھا۔ محمد بن قاسم کی تاریخ کو پڑھ کر دیکھو، محمد بن قاسم کی سیرت کو پڑھ کر دیکھو، محمد بن قاسم کے اخلاق کو دیکھ کر، اس کے کردار کو دیکھ کر، اس کی سچائی کو دیکھ کر، اس کے انصاف کو دیکھ کر لوگ اس سے متاثر ہوئے، اور لوگوں نے اس کی پرستش شروع کر دی، اور لوگ اس کے اوپر ایمان لے آئے، لوگوں نے اس کے مذہب کو دیکھا، لوگوں نے اس کی سچائی کو دیکھا، اس کی امانت داری کو دیکھا، اس کے انصاف کو دیکھا، اس کے انصاف کو دیکھ کر لوگ متاثر ہو کر اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ سرزمین ہندوستان کے اوپر اس ملک کو اپنی جاگیر کہنے والے لوگ اسی ملک کے اندر فساد پھیلا رہے ہیں، اسی ملک کے ٹکڑے کر رہے ہیں، اسی ملک کی عزت کو تاتار کرنا چاہتے ہیں، اسی ملک کی عزت کو اتارنا چاہتے ہیں۔ سرزمین ہندوستان کی زمین کو اپنی ماں کہنے والے لوگ اسی ماں کے سینے پر چڑھ کر بیٹیوں کی عزتوں کو تاتار کر رہے ہیں، بیٹیوں کی عزتوں کو اتار رہے ہیں، ان کے روپٹوں کو اتار رہے ہیں، ان کے کپڑوں کو اتار رہے ہیں۔ کیا انہیں معلوم ہے کہ جس زمین کو ماں کا لقب دیا جا رہا ہے، اسی کے سینے پر چڑھ کر ان گناہ کو کرنے والے کیا ملک کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ کسی